آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے دوسرے بندوں کو دھکے دیتے ہیں، ان کی دل آزاریاں کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے جا کر حجر اسود چومتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں آ کر بھی حجر اسود نہ چوما تو ہم کہاں چومیں گے، اور اس موقع پر کیا ہمیں حجر اسود کو چومنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی لکھا ہے کہ رش ہو تو اس میں حجر اسود چومنے میں اس میں داخل نہ ہو رش میں، کہ یہ کہ یہاں دکم پیل کرنی پڑے گی، نہ خود دوسرے کو دباؤ نہ خود دبو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اگر اپنی طرف سے کسی کو ناحق ایزا پہنچ گئی، ہوتا یہ بھی ہوتا ہے دھکے مارتے ہوں گے، کونیاں مارتے ہوں گے بعض، تو یہ تو پھر گناہ کی صورت ہے، اور ایک گناہ کا لاکھ گناہ مسجد حرام میں وہ بھی۔ تو اس لیے وہ حجر اسود چومنے کی اس طرح صورت نہیں ہے۔ چومنا آسان ہو تو بے شک چومنا چاہیے کہ سنت ہے، ورنہ دور سے اشارہ کر کے اس کو اپنے ہاتھوں کو چوم لے، ہتھیلیوں کو چوم لے، تو یہ بھی اصطلاح میں حجر اسود کا اصطلاح میں یہ بھی۔ ابھی اگر کسی نے اس طرح ایذا دیے کسی کو توبہ بھی کرے، لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر حق العبد ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معاف ہوگا نہیں، اور ظاہر ہے کہ اس بندے کو ڈھونڈیں گے کہاں کہ کس کو ایذا پہنچے، اگر پہنچائیے تو ایذا ڈھونڈنا ذرا مشکل ترین، کیسے ڈھونڈے گا؟ اب یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے کہ میں نے اب تک جس کو ایذا دی ہو، یا اللہ جس مسلمان کو ایذا دی ہو اس کی مغفرت فرما، اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ وہ کوئی صورت صلحہ کی کروا دے، قیامت دن صلحہ اللہ پاک کروائے گا اپنے بندوں میں، جس کے لیے چاہے گا، ورنہ تو وہ نیکیاں دینی پڑیں گی جس کو تکلیف دی، اور اس کے اپنے گناہ اگر پھر بھی نیکیاں دے کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے۔ تو اس طرح نیک نمازی حاجی جو بھی ہوگا، اگر چڑچڑا ہوگا، ظلم کرتا ہوگا، غصے میں لوگوں کو ناحق جھاڑتا ہوگا، جیسا کہ آج کل دیکھتے ہیں ہم، تو یہ اپنی نیکیاں کھو بیٹھے گا، دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ آ جائیں گے اور جہنم کی طرف روانہ ہوگا۔ اس لیے کسی کا دل نہ دکھے اس کا تو ہر حال میں خیال رکھنا۔ ادھر بھی آپ بیٹھے میں کئی بار توجہ دلاتا ہوں کہ دل دکھانے کی صورتیں مسجد کے اندر بھی، جب یہ جیسے معتکفین جمع ہے اس میں بھی ہوتی ہوگی، اس کا تکیہ کھینچ لیا، اس کی چادر اوڑھ لی، اب وہ ڈھونڈتا پھرے بیچارہ، اور یہ بھی ہوتا ہوگا، اور گور کے دیکھتے ہوں گے تکلیف دینے والی نظر سے، کسی کو جھاڑ دیتے ہوں گے، کسی کو ہٹا دیتے ہوں گے، ہٹ گیا میری جگہ ہے چل۔ اب مسجد ہے، آپ کی جگہ کہاں سے آ گئی؟ جو پہلے بیٹھ گیا یہ جگہ اس کے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی تو ویسے ملک تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی نا، کھربوں روپے دے کر بھی مسجد خریدی تو نہیں جا سکتی، وہ تو وقف ہو گئی اللہ کے لیے، تو اب یہ کوئی اس کو خرید نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا۔ اللہ پاک میں سمجھنے کی توفیق پر، اس لیے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ کسی کو تکلیف مت دو، دوسروں کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو مت دو۔ ابھی دادا گیری پیدا گیری، اب جو حجر اسود کتنا نیک کام ہے، اس میں بھی پھر ایک ایک کو پکڑ گیا کہ میں نے حجر اسود چوما، میں نے حجر اسود چوما، وہ تو بتاتے رہیں گے۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ اسی لیے چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح بھی دھکم پیل کر کے حجر اسود چوموں تاکہ نمبر بڑھا سکوں، میں حجر اسود محبت ہو رہتا ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں، کسی کو کعبہ شریف کے اندر داخلہ مل جائے، کسی نے مجھے قصہ سنایا تھا اپنا، وہ کوئی شخصیت تھے اندر داخلہ ملا تھا، حالانکہ حتیم کے اندر جو داخل ہو جائے وہ بھی عین کعبہ کے اندر داخلہ ہے، کہ وہ کعبے ہی کا حصہ حتیم۔ حتیم میں نماز تو لوگ کتنے وہ پڑھ ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی کسی کو نہیں بولتا کہ میں کعبے کے اندر گیا، حتیم کے اندر گیا، آپ کہیں بولنا تھا شروع کر دیں تو، لیکن اندر وہ دروازہ کھلے اور اندر جائے نا، وہ بڑا نمبر بناتا ہے یار۔ انما الاعمال بالنیات، اگر تحدید سے نعمت کے لیے کہتا ہے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ویسے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہتا ہے تو پھر حرج تو ہے۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। محمد عظمت فریدہ